آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 روز کے امریکی حملوں میں کم از کم 35 ایرانی جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ ایران کے ساحلی مقامات اور تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے تاکہ آبنائے ہرمز پہ ایرانی گرفت کمزور ہو سکے۔ اس وقت آبنائے ہرمز ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہے اور امریکہ نے بھی ایران کی بحری ناکہ بندی کو سخت کرنے کے علاوہ اس پہ مزید پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ ایرانی سیکریٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ امریکہ سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی امیر قطر کے والد کے انتقال پہ تعزیت کے لیے دوحہ پہنچے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی سینیٹر لنزی گرہم کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ لنزی گرہم کی آپ نے بات کی تو ابھی میں نے پڑھا تھا کہ اس کی جو آخری الفاظ ہیں وہ بھی اب ریکارڈ پر آ گئے ہیں، مطلب تقریباً ان کی جو آخری الفاظ تھے۔ اور کہ کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار میری طبیعت صحیح نہیں ہے لیکن میں اس وقت مر نہیں سکتا، میں بہت زیادہ بزی ہوں، مجھے ابھی روس پر مزید سینکشنز لگانے ہیں، ابھی ایران کو بھی کے ساتھ بھی نمٹنا ہے ہم نے، اور ابھی اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ میں نے نارملائزیشن بھی کرانی ہے، تو میں کیسے مر سکتا ہوں؟ ہاں صحیح بات ہے۔ اور پھر مر گیا۔ اور ایک تو اسرائیل میں سوگ منایا جا رہا ہے، ہی واز آر بیسٹ فرینڈ بلا بلا بلا، لیکن جو رضا پہلوی صاحب کے فینز ہیں وہ بھی سوگ منا رہے ہیں۔ یہ اس ویڈیو میں یو ایس ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھے میں وہ ٹپ ٹپ موم بتی تو ہمیشہ ہونی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، دیکھو موم بتی مافیا دیکھو، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب ان کی جو نشست ہے اس پر عارضی طور پر ان کی جو بہن ہے ڈارلین گرہم نورڈون، وہ اب ساؤتھ کیرولائنا کا سینیٹر بنے گی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اچھا ہوگا کہ آپ ان کو بنا دیں، گورنر نے کہا کہ جی سر۔ اور حالانکہ کوئی الیکشن بائی الیکشن کا پتہ نہیں حساب کتاب نہیں ہوتا وہاں پہ، اپیرنٹلی امریکہ میں ایک روایت ہے۔ اچھا اب اس سے پہلے کہ میں مزید جی ہاں، اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ لنزی گرہم جو ہے، یہ جو آنے والے انتخابات ہیں نا، اس میں دوبارہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اور اب ان کا جو یہ انتقال ہو گیا ہے، تو صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہاں پہ یہ لاء میں الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ٹیمپریری کچھ ہفتوں کے لیے یا عارضی طور پر کسی کو نامنیٹ کر دیں، کیونکہ وہاں پہ دوبارہ ویسے الیکشن ہونا ہے۔ لیکن بہن کا نامنیٹ ہونا، اس پہ تو امریکہ میں بھی بہت تنقید ہو رہی ہے۔ جی بالکل، مطلب میں نے سنا ہے کہ جو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی جمہوریتیں ہوتی ہیں نا، نیم جمہوری حکومتوں، ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں میں کم از کم ایک ٹوکن الیکشن تو کروا دیتے ہیں یار، یہاں پر تو یہ بھی نہیں آپ نے کیا۔ بہرحال ایک اور ملاقات بھی ہوئی تھی شاہزیب، جس کے بارے میں آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا امریکہ کی بات کروں، عراق کے جو وزیر اعظم ہیں، جی کل ہم پروگرام میں جیسے بات کرتے رہے ہیں خطے کے حوالے سے کہ یہ جو امریکہ ایران اسرائیل ایران کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ بہت خطے میں ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں۔ کل ہم نے یمن کی بات کی تھی، لیکن ایران کا پڑوسی ملک عراق، لمبا بارڈر ہے، میرے کلچرل ریلیجس رشتے ہیں، ایران کا عراق کی سیاست میں بڑا اثر ہے۔ 60% لوگ عراق کے جو ہیں وہ شیعہ ہیں، تو اہل تشیع ہیں۔ تو عراق کے جو ابھی پرائم منسٹر بنے ہیں علی الزیدی، وہ آج ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم جانتے ہیں کہ وہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ینگ اور ہینڈسم ہیں۔ مجھے یاد آ گئے ہمارے بھی ایک پرائم منسٹر کو بہت لوگ کہتے تھے ہینڈسم ہیں، ان کو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ جی یہ بہت ہینڈسم ہے، اور ان کے ساتھ زبردست ان سے مصافحہ وغیرہ کیا۔ اب اس ایشو کیا سامنے آ رہا ہے، عراق کو ظاہر اپنے تیل گیس کے ذخائر ڈیولپ کرنے کے لیے امریکہ کے قریب جانا اس کی مجبوری ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے، ٹرمپ کا مطالبہ ہے، ان کے جو یہ ڈیفنس وار منسٹر ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جو ایرینین ملیشیاز ہیں عراق میں، انہیں آپ ڈسارم کریں۔ اب ٹرمپ نے ان کو یہ وعدہ دیا ہے کہ ستمبر تک جو ہمارے بقیہ 2000 فوجی ہیں، ہم ان کا کمپلیٹ ودرال کر دیں گے، لیکن آپ یہ ایشورنس دیں کہ وہاں پہ جو ملیشیاز ہیں ایران بیکڈ، آپ ان کو ڈسارم کریں گے۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے، وہ کیچ 22 سچویشن ہے کہ وہ آگے کھائی ہے، کیا ہم کہتے ہیں یار، ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف کھائی ہے۔ تو اب یہ جو ہیں زیدی صاحب ہیں علی الزیدی، ان کا الیکشن ابھی اسی سال ہوا،
اور ٹرمپ کی بیکنگ سے ہوا، اور کیونکہ ان کے سامنے نوری المالکی تھے سابق پرائم منسٹر، ان کو تقریباً تہس نہس کر دیا ٹرمپ نے، وہ پھر ریس سے باہر ہو گئے. تو اب یہ وہاں پہنچے ہیں. عراق کا ایک لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، تو امریکہ کی پوری ایک کوشش نظر آتی ہے. مطلب ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے بڑے سٹیکس ہیں کیونکہ ہمارا بارڈر ہے، آپ عراق کی طرف سے سوچ لیں کہ وہاں پہ کتنا ڈومیسٹک اکنامک امپیکٹ ہو سکتا ہے، اینڈ ہاؤ ول دے بیلنس دس. بالکل. ویسے ٹرمپ صحیح کہہ رہا ہے، بڑا گڈ لکنگ بندہ ماننا پڑتا ہے. اچھا، اب ٹرمپ نیتن یاہو جا رہا ہے واشنگٹن، اور اپیرنٹلی وہاں پر ایک فرمائشی لسٹ بھی ہے اس کے پاس ٹرمپ کے لیے کہ یار یہ کام آپ سے کروانے ہیں میں نے. لیکن ایک ہلکی پھلکی چماٹ بھی پڑی ہے اسرائیل کو ابھی حال میں امریکہ میں، کہ امریکن سینٹ میں ایک بل پر ووٹ ہونا تھا، یا ہوا ہے بلکہ، اس کو ڈیفنس پالیسی بل کہا جاتا ہے، جس میں ایک تو ٹرمپ نے درخواست کی تھی کہ یار ہمیں $1 ٹریلین سے زائد کہ ملٹری بجٹ جو ہے وہ ہمیں اپروو کر کے دیں. تو تمام جو وہاں کے جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے، اور کہا یہ ہے کہ یار جب جنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، جب پیسے دینے ہوتے ہیں جنگ کے تو پھر آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ انڈوکھا لگا دیں آپ. تو ایسا ہم نہیں کرنے والے. لیکن صرف یہ بات نہیں تھی، اس کے اندر ایک اور سیکشن ہے، سیکشن 219 جس میں باقاعدہ، اور یہ کہیں بیچ میں چھپائی ہوئی تھی پھر کسی نے پڑھ لی، کیونکہ وہاں پہ لوگ بل پڑھ لیتے ہیں سائن کرنے سے پہلے. وہاں بڑی عجیب بات ہے یار، ایسا کون کرتا ہے. تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو آپ بالکل ہی اسرائیلی فوج اور امریکن فوج کو یونائٹ کر رہے ہیں. مطلب کمپلیٹ ڈیٹا شیئرنگ، جو بھی ڈیفنس ٹیکنالوجی بن رہی ہے ہم بالکل بھائیوں کی طرح مل کر دیکھیں گے، اور کمپلیٹ سرویلنس، مطلب جو امریکن فوج دیکھ رہی ہے اب وہ اسرائیلی فوج بھی دیکھ رہی ہوگی. تو بڑے ڈیموکریٹس نے کہا کہ یار تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے یہ، اور 60 ووٹ چاہیے تھے اس کو نیکسٹ سٹیج تک جانے کے لیے، لیکن صرف 54 ووٹس ملے. تمام ریپبلکنز نے حق میں ووٹ دیا لیکن ڈیموکریٹس نے نہیں دیا. اچھا، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی ڈیموکریٹس اب دیکھنے ایک دم سمجھنے لگے کہ یار اسرائیل بہت برا ہے. یقیناً کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ پریکٹیکل ڈیسیجن بھی ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس میں اگر 2018 میں سے 60 سے 65% ڈیموکریٹک ووٹر اسرائیل کے حق میں تھے، اس سال مئی میں یہ تعداد 20 سے 22% تک پہنچ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یار اتنا برا لگ رہا ہے آپ لوگ نسل کشی کر رہے ہیں. اپنے اگر آپ نے سیٹ اپنی رکھنی ہے، الیکشن نہیں ہارنے، تو آپ کو یہ لائن فالو کرنی ہوگی، کیونکہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزیدار چیز ہونے والی ہے امریکہ میں، اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ ٹامس میسی ہیں، ریپبلکن ہیں، بڑے ماگا شاگا ہوتے تھے ایک دنوں میں، لیکن پھر وہ ٹرمپس کے ساتھ ان کے کافی وہ تعلقات اب اتنے اچھے نہیں رہے. اس نے ایک بل پروپوز کیا تھا کہ یار یہ جو تقریباً $3.3 بلین ہم سالانہ دیتے ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل نمبر 1 ریسیپینٹ ہے امریکن فورن ایڈ کا، یہ ہم جانتے ہیں، نمبر 2 پہ شاید مصر ہے. یہ بالکل $1 1 سینٹ نہیں جانا چاہیے امریکہ کی طرف سے. اب شاید یہ ووٹ ڈیفیٹ ہو جائے، لیکن اس بل کا آنا ہی بہت بڑی بات ہے میری نظر میں. اور ریپبلکنز کا نہیں پتا، ڈیموکریٹک پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو مطلب بابے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پرانے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر ہم تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن نیو یارک ٹائمز کے ایک کورسپونڈنٹ کے مطابق تقریباً 150 ڈیموکریٹس ہیں جو اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، مطلب کہ اسرائیل کو کمپلیٹلی کٹ آف کرنے کی. لوور ہاؤس میں ابھی لوور ہاؤس کی بات ہو رہی ہے. اور جب اسے پوچھا گیا کہ آپ اس کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں اس بل کو، تو یہ جواب تھا. اچھا، اب ڈیموکریٹک پارٹی اور ڈیموکریٹک ووٹرز کو تو تقریباً اسرائیل نے لوز کر دیا ہے. اب ان کو ٹینشن یہ ہے کہ جو یہ جوان جین زی کنزرویٹو رائٹ ونگ ریپبلکن ووٹرز ہیں، کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے باہر نہ نکل جائیں. تو صحیح منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے بھی آبزرو کی تھی کہ جب امریکہ اور ایران کے بیچ میں جنگ بندی ہوئی تھی 17 جون والی، تو سوچ ایک تھی کہ کیونکہ امریکن جو ریپبلکن ووٹرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یہ ہم جنگوں سے تنگ آ گئے ہیں، یہ ہے پیس کا پریزیڈنٹ، یہ جنگ نہیں کرے گا. تو جب جنگ بند ہوئی
تو لوگوں کا خیال تھا کہ یار بڑے اپریشیشن ہوگی ٹرمپ کی. ایسا نہیں ہوا. لائن سے ایک کاپی پیسٹ قسم کے میسیجز آنے لگے ٹویٹر پر, ہر سوشل میڈیا پر, کہ سر ہم نے تو آپ کو بڑا تکڑا سمجھا تھا, آپ نے تو ہتھیار ڈال دیا, ہائے ہائے کتنی بری بات ہے, میں نے چک لو. تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. اچھا اب کچھ لوگوں کا خیال تھا یار آرگینک نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ اب تک تو ہم نے اتنی پیڈ کیمپینز دیکھی ہیں کہ آپ 2 منٹ میں چیک کر سکتے ہیں. اب اس کا ثبوت آ گیا ہے. تو اس کے پیچھے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے بریڈ پارسکیل, جو خود ٹرمپ کے ایک ڈیجیٹل گرو اور کیمپین مینیجر رہے ہیں. اس نے جاب لیا ہے, اسرائیل نے باقاعدہ, اسرائیلی حکومت نے اس بندے کو ہائر کیا ہے کہ آپ نے ہر مہینے 100 اوریجنل پیسز آف کانٹینٹ بنانے ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاکس ہوں, یوٹیوب ویڈیوز ہوں, وی لاگز ہوں, پوڈ کاسٹ ہوں, اور آپ نے جو کنزرویٹو امریکنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور اس کام کے لیے آپ کو ہر مہینے $1.5 ملین ملیں گے. تو یہ وہاں پر ایک سچویشن چل رہی ہے. اور جو میں ابھی آرٹیکل پڑھا تھا ٹائم میگزین کا, اس میں کہہ رہے تھے کہ یار ہمارا تو خیال تھا کہ یار یہ صرف پرو اسرائیل مارکیٹنگ کے لیے یہ پلان بنا ہے, لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ امریکن پالیسیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی اوور اسرائیلی پالیسیز. تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ یار یہ تو ایک اینٹی اسٹیٹ آپریشن یہاں پر چل رہا ہے. اب جس کا کیا ہوگا وہ ہم آگے جاتے ہوئے ہی دیکھیں گے. فائنلی آپ نے عراق کا ذکر کیا تھا شاہ زیب, تو عراق بھی ایک طرح سے یو ایس آکیوپیشن کی میں ہی ہے, اور ایک اور ملک ہے ساؤتھ امریکہ میں جو باقاعدہ یو ایس کالونی اب بن گیا, اور وہ ہے وینیزویلا. اس کی میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پہ حملے کرنے سے پہلے انہوں نے وینیزویلا میں رجیم چینج کی, اور سوچا تھا کہ یار یہی ماڈل نا ہم ایران پر بھی اپلائی کر دیں گے. اس وقت وینیزویلا میں بڑی ایک مزیدار صورتحال ہے کہ ان کے تمام قدرتی وسائل, ان کی تمام جو آئل سیلز ہیں, وہ سب امریکہ کنٹرول کر رہا ہے. یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. سن لیں. گوئنگ بیک ٹو یہ وسعت آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے ٹریجری سیکرٹری بیسنٹ, مجھے پتا ہے آپ کتنے پسند ہیں, اس لیے میں نے ان کا سارٹ آپ کے لیے سلیکٹ. تھینک یو. یو آر ویلکم. اچھا, دے آر گوئنگ بیک ٹو دا وینیزویلن پیپل. بڑا مزیدار طریقہ کار ہے. اگر ایک مطلب پیالہ بھی تیل کا وینیزویلا بیچے تو ایک تو امریکہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کو بیچنا ہے. ایک دفعہ جب بکے گا اور آپ پیسے لے رہے ہو تو بیچ میں امریکہ آئے گا کہ سر یہ تو آپ مجھے دیں, ہم واشنگٹن میں اس کو ڈپازٹ کریں گے, اور پھر آپ کو جب ضرورت ہو نا تو آپ لسٹ کر کے دیں ہمیں کہ یار ہم نے ان چیزوں پہ خرچہ کرنا ہے, اور لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے, بجلی کا بل ہے, ہاں گیس ویس کا بل ہے, اور ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کن چیزوں پہ کتنا خرچنا ہے. نہ صرف یہ کہ اچھا یہ جو روڈریگو ڈیلسی ہیں جو نائب صدر تھیں وینیزویلا کی اور اب ایکٹنگ صدر ہیں, نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کے مطابق وہ تقریباً روزانہ مارکو روبیو جو اس وقت وائس رائے آپ سمجھیں وینیزویلا کے ہیں, ان کو اپنی سیلفی بھی بھیجتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر کچھ درخواستیں بھی بھیجتی ہیں کہ جی میں سوچ رہی تھی کہ وہ بلدیاتی کونسل میں اس بندے کو اپوائنٹ کر دوں, کیا آپ کے لیے صحیح ہے. وہ اگر تھمز اپ دیتا ہے واٹس ایپ پر تو پھر وہ لگا دیتی ہے, نہیں تو نہیں. اور اگر ایسی چھوٹی فیصلے بھی واشنگٹن میں ہو رہے ہیں تو پھر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہوئی کہ جی یہ کہ یار ایک فورن کمپنی ہے وہ ہمارے یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے وہ وہاں سے کلیئر ہو کر آئے گا. جب تک صاحب نے دستخط نہیں کی تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تھا وہ ماڈل جو یہ ایران پر اپلائی کرنا چاہ رہے تھے. ایک اور ماڈل جو ابھی اپلائی کیا جا رہا ہے وہ ہے بلاکیڈ کا, کہ بالکل ہی ہم آپ کو کٹ آف کر دیں گے, بالکل جیسے انہوں نے کیوبا کو اس وقت کٹ آف کیا ہوا ہے. کیوبا میں پچھلے 6 ماہ میں صرف ایک آئل ٹینکر داخل ہوا ہے, وہ بھی روس کا, اور وہ بھی بڑی مشکل سے. تو اس وقت کیوبا میں کچھ یوں گزارا ہو رہا ہے کہ درختوں کی ٹہنیاں, جو بھی درخت وہاں پہ ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں, وہاں سے پھر ان کو آگ لگا کر کھانا پکایا جا رہا ہے, یا ہیٹنگ اور یا پھر کوئلے یا چارکول کا استعمال کیا جا رہا ہے. ادروائز پوری سرکل ایک کاٹی ہوئی ہے امریکہ نے کیوبا کے ارد گرد, بالکل جیسے ان کی کوشش ہے کہ ایران کو بھی بلاکیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, کسی کو کچھ کہنا ہے یا وقفہ لے لوں؟ وقفہ لے لیں. گڈ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک.
سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نومبر 2014 میں ایک مسیحی جوڑے کو زندہ جلانے کے واقعے کے آخری 3 ملزموں کو بھی 5 روز قبل بری کر دیا۔ جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں قائم بینچ نے کمزور شواہد اور استغاثہ کے کیس میں دیگر خامیوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ سنایا۔ بینچ نے 102 دیگر ملزمان کی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بریت کے فیصلے کو چیلنج کی جانے والی اپیل بھی مسترد کر دی۔ یہ درخواست حکومت پنجاب نے دائر کی تھی۔ 4 نومبر 2014 کو لاہور کے نواحی علاقے کوٹ رادھا کشن میں اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور میاں بیوی شہزاد مسیح اور شمع بی بی پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ مجمع اکٹھا ہوا اور ان دونوں پہ شدید تشدد کے بعد اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا۔ پولیس نے کچھ معلوم اور بہت سے نامعلوم ملزموں کے خلاف کیس درج کیا۔ 2016 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 5 ملزموں کو سزائے موت اور بہت سوں کو مختلف المیعاد قید کی سزا سنائی۔ اس سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کے نتیجے میں 2 ملزموں کی سزائے موت ختم کر دی گئی، جبکہ 3 ملزموں عرفان، مہدی اور ریاض کی سزائے موت برقرار رکھی گئی، اور اب سپریم کورٹ نے ان تینوں کو بھی بری کر دیا۔ ہمارے ساتھی شاہزیب جیلانی نے بھی 12 سال پہلے کے اس سانحے کی کوریج کی تھی کوٹ رادھا کشن جا کے۔ شاہزیب، تب وہاں کے لوگوں کا کیا خیال تھا اس واردات اور انصاف کی امید کے بارے میں؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ وسعت اور زرار، ہم یہ جو بلاسفمی کے کیسز ہیں ہم ریگولر کور کرتے رہے ہیں، مطلب اس وقت کے بعد بھی دلسوز واقعات ہوئے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے یہ نومبر کی بات تھی 2014 میں۔ قصور کا ایک علاقہ ہے چک 59، جہاں پہ یہ دلسوز واردات پیش آئی۔ اس وقت میں بی بی سی میں کام کر رہا تھا، تو ہم فوراً وہاں ڈپلوائے ہوئے، ہم آن دا گراؤنڈ گئے۔ اس علاقے میں اینٹوں کے بھٹے کافی زیادہ ہیں، کافی عام ہیں، اور وہاں پہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مزدوروں کا کس طرح سے استحصال ہوتا ہے۔ وہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، نسل در نسل وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، انہیں ادھر سے بیچ کے ادھر آگے کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو جوڑا ہے شمع اور ان کے شوہر، یہ بھی جو ہے یہ بھی اینٹوں کے ایک بھٹے پہ کام کر رہے تھے، اور انہیں کچھ یہ اطلاع ملی کہ کہیں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے صفات ملے ہیں، اور کچھ لوگوں میں طیش ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ایک فیملی ممبر تھیں جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو گئی تھیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا مسلمان کمیونٹی میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ آپ دونوں کی طرف اٹھ رہی ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ یہ جو وسپرنگ کیمپین ہے، جو رومرز ہیں، افواہیں ہیں، وہ گردش کر رہی ہیں۔ تو اس جوڑے کو اپنی ظاہر ہے کہ سیفٹی کا خیال ہوا۔ ان کے پہلے سے 4 بچے تھے، اور جو شمع ہیں وہ اپنے 5ویں بچے سے امید سے تھیں۔ تو انہوں نے اپنا جو بھٹا مالک ہے اس کو کہا کہ جی کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا تو اتنا زیادہ قرضہ ہے میرے پہ، قرضہ نہیں چکاؤ گے تو میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا زبردستی، اور پھر اگلے دن یہ رپورٹ آئی، یہ ہمیں آئی وٹنسز نے جو بتایا، وہاں پہ ہم نے پولیس سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے دن لاؤڈ سپیکر پہ کچھ اعلانات شروع ہوئے، مساجد سے بھی وہ کیے گئے، لوگوں کو جمع کیا گیا، ان دونوں کو اس کمرے سے نکالا گیا، گھسیٹا گیا، اینٹوں سے پتھروں سے مارا گیا۔ وہاں پہ کئی سو لوگ جمع تھے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چند پولیس والے وہاں پہ آئے روکنے کے لیے، تو ان کو بھی انہوں نے تھپڑ پر مار کے سائڈ پہ بٹھا دیا کہ آپ اس میں بیچ میں نہ آئیں، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اور ان لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اور ان کو وہ مارتے پیٹتے اس بھٹے پر لے کر آئے۔ میں وہاں پہ خود کھڑا ہو کے میں نے دیکھا تھا، حالانکہ ہم 2-3 دن بعد پہنچے تھے۔ اس کی تپش جو ہے نا، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ مار پیٹ کے بعد وہاں پہ روسٹ کیا گیا، اور یہ سارا کراؤڈ وہاں پہ کھڑا رہا۔ بہت سارے لوگوں سے میری جو بات ہوئی جو آئی وٹنس تھے، انہوں نے کہا ہم بالکل بے بس تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ فریاد کر رہے تھے، رحم کی کر رہے تھے کہ ہم بے گناہ ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تھا، اور ان کو اس طرح سے جلا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کرسچن کمیونٹی وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے پنجاب کے دیہی علاقوں میں کافی ہے،
وہاں پہ ایک بہت زیادہ رنج و غم کا ماحول تھا. وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ واقعہ یہاں ہو سکتا ہے تو پھر یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے یاد ہے اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو چونکہ آپ کو پتہ ہے PMLN کی بڑا پرو ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ہائی پروفائل انسیڈنٹ ہو جائے, انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہو, وہ فوراً پہنچے وہاں پہ اپنے ہیلی کاپٹر میں. انہوں نے وہاں پہ آ کے, جیسے وہ ہم تصویریں دیکھتے ہیں اسکرینس پہ, آ کے وہ لوگوں عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کا کہتے ہیں کہ ہم درد باندھنے آئے ہیں, کمپنسیشن اناؤنس ہوتا ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی یہ فیلنگ تھی اور بہت سارے لوگوں کی کہ یہ جو نامعلوم افراد کے خلاف FIR ہوتی ہے, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, حالانکہ شہباز شریف نے وعدہ کیا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, پاکستان میں ہم اپنی اقلیتوں کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کر سکتے, بلاسفیمی لاء کو ابیوز نہیں ہونے دے سکتے, اور یہ ہم انشور کریں گے کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے کیفر کردار تک پہنچا ہے. لیکن سچ پوچھیں, جن لوگوں سے بھی بات ہوئی, کرسچن وہاں پہ پیسٹرز تھے, دوسرے لوگ تھے, دل کسی کا نہیں مان رہا تھا کہ انصاف ملے گا اس کپل کو. اور آج ہم نے اتنے عرصے بعد دیکھ لیا, جیسے وسعت بتا رہے تھے کہ عدالتی نظام ہمارا جو ہے کیسے جن لوگوں کو پکڑا گیا وہ بری ہوتے گئے, اور یہ جو آخری 3 تھے ان کو بھی ناکافی ثبوت کی بنیاد پر عدالت نے ریلیز کر دیا. اچھا, متعدد مسیحی تنظیموں اور پنجاب کے سابق اقلیتی وزیر ہیں اعجاز آگسٹین, انہوں نے تمام ملزموں کی بریت کے فیصلے پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے. ان رہنماؤں نے یاد دلایا ہے کہ اگست 2009 میں گوجرا میں 10 مسیحی باشندوں کی ہلاکت اور ذاتی و مذہبی املاک کو نقصان پہنچانے تمام ملزم بھی ایک ایک کر کے بری ہو گئے. مارچ 2013 میں لاہور کی جوزف کالونی پہ حملوں میں ملوث 115 ملزم بھی عدم ثبوت کی بنیاد پہ بے گناہ قرار پائے. جون 2024 میں توہین رسالت کے الزام میں نذیر مسیح کو تشدد کر کے مار ڈالنے والے متعدد ملزم بھی چھوٹ گئے. اس وقت ہمارے ساتھ کرسچن لائرز ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر اور شہزاد مسیح اور شمع بی بی قتل کیس کے وکیل ریاض انجم ایڈوکیٹ موجود ہیں. ریاض صاحب, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا. ناقص کیس, کمزور گواہیاں, سپریم کورٹ کے سامنے جس طرح حقائق رکھے گئے, اس نے ان حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا. اس میں افسوس یا صدمے کی کیا بات ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے جو اس اہم موضوع کے اوپر انوائٹ کیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسیحی کمیونٹی کے حوالے سے کوئی انجسٹس ہوتا ہے اور ایک بلیسفیمی لاء کو ابیوز کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر مسیحی لوگوں کی کیجویلٹیز ہوتی ہیں, تو ہر کیس میں مطلب کمزور گواہوں کی بنیاد بنا کے ان کو کوئٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ایک لانگ سیریز ہے. مطلب جیسے آپ نے ذکر کیا جوزف کالونی کا, سرگودا انسیڈنٹ کا, جڑا والا کا, اور پھر گوجرا کا, اور پھر یہ شہزاد اور شمع کا. تو اس فیصلے نے, یہ جو فیصلے آئے ہیں ان انسیڈنٹس کے اوپر, مسیحیوں کے اندر ایک احساس محرومی کو پیدا کیا ہے اور اس احساس کو جنم دیا ہے کہ شاید ہمیں جو تحفظ ہے یہاں پہ کرسچن کمیونٹی کو وہ نہیں ملتا. اور اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے اس کیس کو ٹرائل میں اس کو میں نے فیملی کو ریپرزینٹ کیا, اور جن 5 لوگوں کو سزا ہوئی شہزاد اور شمع کی کیس میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ ان کو مار کے ان کو ڈریگ کر کے ان کو بریک لین میں پھینکا. یہ وہ لوگ تھے اور آئی وٹنس موجود تھے, اور ان آئی وٹنس کی موجودگی میں ٹرائل کورٹ نے ان کو سزائیں دیں. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ کمزور شواہد یا پراسیکیوشن, جب آپ نے کوئی ججمنٹ لکھنی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اسی طرف پھر جاتے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ملزمان تھے یہ ڈائریکٹ انوالو تھے ان کے مرڈر میں بھی, ان کو قتل کرنے میں بھی, ان کو ڈریگ کرنے میں بھی, اور ان کو پکڑ کے بٹے کے اندر پھینکنے میں. اب مجھے یہ بتائیں, آپ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ان کو اگر چھوڑتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں انصاف کدھر گیا؟ جو فیملی پچھلے نہیں دیکھیں ریاض صاحب, سوری جو قتل ہو گیا نا. اچھا, جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ
اس کی کچھ وجوہات ہیں. جو آپ نے ٹیکنیکلٹیز کی بات کی, ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے وہی آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت نے جو جواز دیا ہے, کہاں کہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ پولیس ہو یا لوور کورٹس ہوں, وہاں پہ کیس صحیح ہینڈل نہیں ہوا. تو میرا خیال ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے اس پہ بات. پاکستان میں بلاسفمی کے الزامات کے تحت جب وائلنس ہوتا ہے اور جو لوگ حملے کرتے ہیں, عدالتی نظام میں ان کو سزا کیوں نہیں ملتی, وہ ان کی بریت کیوں ہوتی ہے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ریاض انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر وکیل ہیں. ریاض صاحب, ابھی آپ بریک سے پہلے آپ نے ایکسپلین کیا, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ کیا کوتاہیاں ہیں, اور یہ جو کیس ہے, یہ قصور والا, جس میں شادی شدہ جوڑے کو زندہ جلایا گیا, ہجوم نے جلایا, آپ کہہ رہے ہیں اتنے سارے آئی وٹنسز تھے, عینی شاہدین تھے, تو یہ جن مراحل سے گزر کے سپریم کورٹ تک پہنچا, کہاں کہاں پہ کمزوریاں سامنے آئیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے یا ایون پروسیکیوشن کے حوالے سے؟ دیکھیں, بات ایسے ہے کہ یہ جو کیس ہے, اس کو چونکہ میں نے ٹرائل میں لڑا ہے, مجھے اس بات کا اندازہ ہے. دیکھیں, جب کسی بھی کیس کو ہم نے اس کے بارے میں جب ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ایویڈنس موجود ہے, تو اس کیس میں ڈائریکٹ وٹنس موجود تھے جنہوں نے کورٹ میں آ کے گواہی دی, اور اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ کوئی واقعہ انسیڈنٹ ہوا ہے, تو انسیڈنٹ شہزاد اور شمع کو جلایا گیا, اس سے بڑا کیا انسیڈنٹ تھا. تو جب وٹنس موجود تھے, ان کو بلاسفیمی لا کو ابیوز کر کے ان کو قتل کر کے بکتے میں پھینک دیا گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ عدالت نے کیا پیغام دیا ہے موب جو وائلنس ہوتا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے. ابھی اس فیصلے سے تو لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی کہ اینڈ پہ جا کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور نشاندہی کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے پچھلے 15 سال سے جو مسیحیوں کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس میں سارے ملزم چھوٹ جاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا اسٹیٹ کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے مسیحیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی بالکل وہی پیغام ہے جو کئی سالوں سے آ رہا ہے, جیسے کہ گوجرا میں بھی سب باعزت بری ہو گئے, جوزف کالونی میں باقاعدہ ویڈیو ایویڈنس ہے, وہ کھڑے ہوئے ہیں یوں کرتے ہوئے, وہاں پر بھی نہیں. انجم صاحب سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, قطع کلامی کے لیے معذرت. ابھی میں فرائیڈے ٹائمز میں ایک مضمون چھپی ہے جس میں آپ سے بھی بات کی گئی ہے, آپ سے بھی سوال پوچھے گئے. آپ نے بات کی ہے جو اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں پاکستان کے پورے نظام عدل میں, اور آپ نے کہا ہے کہ یار اس کے ریویو ہونا چاہیے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. کون سے اصلاحات جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کی ججمنٹس, اس طرح کی ایکویٹلز دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے, وہ کیا ہیں اگر آپ 2-3 ہمیں گنوا سکیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس کی مطلب جدید بنیادوں پہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ایویڈنس کو انہوں نے کلیکٹ کیسے کرنا ہے, ایویڈنس کو انہوں نے محفوظ کیسے کرنا ہے. ایک تو اب یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے تاکہ جو گواہان ہیں وہ کسی بھی کیس میں نا کمپرومائز نہ ہو جائے. 2 چیزیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہوتی ہے ان کو بھی پوری طرح ایکوپڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے وہ پروسیکیوٹ کر سکے, کیس کو بھی فالو اپ کر سکے. اچھا یہ اسٹرکچرل چینجز ہیں کچھ جو ہونی چاہیے. اچھا, اس کیس میں انجم صاحب, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے تو باقاعدہ سزائیں سنائی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گواہ بھی تھے, بالکل تھے, کئی لوگوں کی ان سے باتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ درج کیے گئے ہیں آفیشیلی. اس کیس میں کیا ایسے ہوا ہے کہ کوئی گواہ پھر ہاسٹائل ہو گئے یا پیچھے ہٹ گئے, ان کو جو بھی پریشر ان پر ڈالا گیا, اس کیس میں ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ اس کیس میں دیکھیں, ایز فار ایز these 5 people are concerned, جہاں تک ان 5 لوگوں کا تعلق تھا اس میں تو ایسا جو گواہان تھے انہوں نے گواہیاں دی تھی. ہاں, اس میں ایک بات ضرور ہے, وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ فیکٹ کہ کچھ جو ہے جیسے بٹا مالک ہے اس کی حد تک جو گواہان تھے وہ کمپرومائز ہو گئے تھے. اور جب گواہان کہیں پہ کمپرومائز ہوتے ہیں تو پھر جو سپیریئر کورٹس ہیں
وہ اس کو ضرور دیکھتی ہیں کہ نیچے کوئی گواہان کہیں کمپرومائز نہیں ہوئی. اگر وہ کسی اور کے بارے میں کمپرومائز ہوں تو پھر وہ ایک طرح سے ڈینٹ جو ہے وہ دوسرے جو دوسرے ملزمان ہوتے ہیں ان تک بھی چلا جاتا ہے, ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. اچھا انجم صاحب سوری, ایک انتہائی شاید یہ ایک انتہائی معصومانہ سوال ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وٹنس پروٹیکشن تو یہاں پر بہت دور کی بات ہے, رائٹ؟ کیا کوئی میکینزم ہوتا ہے کورٹ میں, یا کوئی مطلب آفیشیل میکینزم, یا کوئی جج کی اپنی ثوابدید شاید ہو, کہ اگر ایک بندے نے گواہی دی ہے, ہاں کہ یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, بار بار اس نے گواہی دی اور ایک دم وہ پلٹ جائے, تو کیا کچھ پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ یار آپ نے پہلے تو یہ بات کی تھی, اب آپ یہ بات کر رہے ہیں, اس کی کوئی پینلٹی ہوتی ہے, کوئی سزا ملتی ہے, یا ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے؟ پریکٹس میں دیکھیں مجھے 22 ایئرز ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. کورٹ پریکٹس میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو کہ کورٹس اس کو کوئی جو ہے نا وہ جنرلی پہلی تو بات یہ ہے کہ جب پروسیکیوشن گواہان لے کے آتی ہے تو جو گواہی دیتے ہیں وہ ہوسٹائل نہیں ہوتے. کبھی اگر ہوسٹائل ہو بھی جائے تو پھر دوسرا جو لائر ہوتا ہے اس کو پاس موقع ہوتا ہے قانونی طور پہ کہ وہ اس کو کراس ایگزامن کر سکتا ہے. تو اس جو یہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پولیس کو. دیکھیں ہم نے یہ جو کوٹ رادا والا کیس تھا, جب ہم ٹرائل کر رہے تھے تو پولیس نے گواہان کو پورا شیلٹر دیا ہوا تھا, بلکہ گواہان کو پولیس لے کے آتی تھی. ٹرائل کورٹ میں تو یہ تھا. اس لیے میں یہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹرائل کورٹ میں جن لوگوں کو 5 لوگوں کو سزائے موت دی تھی, ڈیتھ سینٹنس پینالٹی دی تھی, وہ بالکل جسٹیفائڈ تھا اور وہ ڈائریکٹ انوالو تھے اس کیس میں. صحیح. اچھا انجم صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ غالباً 10 جولائی کو یہ فیصلہ ہے, 9-10 جولائی کو, ابھی 5 دن پہلے. اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک پرنٹ ہوا ہے یا ابھی یہ شارٹ آرڈر ہے؟ مطلب کہ آپ نے تفصیلی فیصلہ دیکھا ہے ابھی تک اس کا؟ نہ میں نے اس کو تفصیلی فیصلے کو دیکھا ہے. اچھا, تو اس میں پھر یہی کیا دلائل دیے گئے ہیں کہ نہیں جی ثبوت کافی نہیں تھا؟ کیونکہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. جی مجھے جو میں نے جو شارٹ دیکھا ہے, دیکھیے ججمنٹ اس میں یہی ہے کہ دیکھیں پروسیکیوشن کا کیس ویک تھا, گواہان کا یہ جو کچھ جگہوں پہ گواہان چینج ہوئے, جیسے 161 کا سٹیٹمنٹ جس کو ہم جو پولیس کے سامنے دیا جاتا ہے اس میں, اور جو کورٹ میں جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ATC کورٹ میں ہوئی اس میں تھوڑا ڈفرینس تھا. تو شاید ان چیزوں کو بنیاد بنا کے تو سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دیا ہے. لیکن میں پھر بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ جو ان 5 لوگوں کے متعلق جو ایویڈنس تھی وہ 161 میں بھی وہی تھی, اور کورٹ کے اندر جو ایویڈنس دیا تھا وہ بھی وہی تھا. ان کی حد تک جو تھا وہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا. نہیں, ٹھیک ہے, وقفہ لے. میرے 2 سوالات ہیں میرے. ویلکم بیک. 12 سال پہلے کوٹ رادھا کرشن کے اینٹوں کے ایک بھٹے میں ایک مسیحی جوڑے کو توہین مذہب کے الزام میں زندہ جلانے کے واقعے پر عدالتی فیصلہ جو آیا ہے اس پہ ہم جو وکٹمز ہیں ان کے وکیل ریاض انجم ایڈوکیٹ سے بات کر رہے ہیں. ریاض انجم صاحب, یہ جو بحث ہوئی عدالت میں مختلف سٹیجز پہ, ان میں کہیں یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ بنیادی مسئلہ غالباً توہین رسالت سے زیادہ یہ تھا کہ چونکہ بھٹا مزدور جو ہیں وہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو دہاڑی وہاڑی کا کوئی چکر تھا, انہوں نے کچھ مانگا, انہوں نے نہیں دیا, پھر وہ اشتہار میں آ گئے, پھر انہوں نے اس طرح کا یہ رچایا سلسلہ. شان صاحب بھی تھے جرنلسٹ, جو وہ بات کر رہے تھے نا کہ وہ ایکچوئل جب ان کو پتا چلا کہ یہ اپنا کچھ لوگ کوئی کانسپریسی کر رہے ہیں کوئی بلاسفیمی کو ابیوز کرنے کی, تو وہ جب وہ جانا چاہ رہے تھے تب بھٹے والوں نے قرضہ جو پیش کی قرضہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو پھر انہوں نے ڈیٹین کر دیا تھا. یہ تھا. یہ عدالت میں بات ڈسکس ہوئی ہے؟ نہیں, عدالت میں ایسا یہ نہیں ڈسکس ہوا. عدالت میں تو جب کوئی اکرنس ہو جاتا ہے تو اکرنس
جب پھر ٹرائل کیا جاتا ہے تو اس میں تو پھر جو واقعہ ہوا اس کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور جو واقعہ جو ایف آئی آر تھی وہ جو مطلب یہ جو بلاسفیمی لا کو ابیوز کر کے اور جو پھر سارا اس کو تشدد کا نشانہ بنا کے اور جو بٹے میں پھینکا گیا، پھر یہی واقعات کورٹ میں پھر ڈسکس ہوئے. اچھا انجم صاحب میں ایک آپ کے جی فرمائیے. وہ بٹے کے مالک کا جو کردار تھا جو ان کو ڈیٹین کرنے کا تھا وہ ڈسکس ہوا تھا. صحیح. اچھا انجم صاحب، اب ظاہر آپ جیسے خود کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی 20-22 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے اس طرح کے کسی بھی کیس میں کتنی بار دیکھا ہے کہ باقاعدہ نہ صرف سزا ہو لیکن پھر لوگ جیل بھی جائیں اور پھر اپیل میں چھٹ نہ جائیں؟ اندازاً اگر ہم فیصد کی بات کریں، کتنے فیصد کیسز میں ایکچولی کنوکشن ہوتی ہے؟ جی نہیں جی، میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. ملزم جب ٹرائل کورٹ سزا دیتی ہے تو کچھ ہائی کورٹس چھوڑ، جیسے اس کیس میں 5 لوگوں کو سزا دی ٹرائل کورٹ میں، تو اوپر جا کے 2 لوگوں کو ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا، 3 کو سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. تو میری پریکٹس میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی موب لنچنگ کا کیس ہو یا موب وائلنس کا کیس ہو تو ان کو شک کی بنیاد کے اوپر چھوڑ نہ دیا گیا ہو. میرے خیال میں پچھلے دنوں میں شاید ایک کنوکشن ہوئی ہے جو سری لنکا والا پرینتھا کو مارا، جی اس کو مارا تھا، اس کی شاید مشال کے کیس میں بھی شاید ہوئی تھی، مجھے اب یاد نہیں ہے مشال کے کیس میں کیا ہوا. ہمارے ساتھ جو جرنلسٹ بھائی بیٹھے ہیں شاید یہ زیادہ کور کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سری لنکا والا کیس تھا میرے خیال میں شاید اس میں کنوکشن وہ سری لنکا والے کا کیس تھا نا. اچھا تو فائنلی آخری سوال انجم صاحب، اب ظاہر ہے کہ ہم اتنا قانون کے بارے میں تو نہیں جانتے، آپ تو ایکسپرٹ ہیں، کیا یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تک جا سکتا ہے؟ آخرکار اگر نسلہ ڈاور کا کیس، مونال کا کیس وہاں تک جا سکتا ہے تو کیا اس کیس کو بھی وہاں لے جایا جا سکتا ہے یا یہ ممکن نہیں ہے؟ یا حکومت اپیل کر سکتی ہے وہاں؟ نہیں، کرمنل جو کیس ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں جاتا، یہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا اور انہوں نے کر دیا اس کو. کیس کلوزڈ. اچھا، لیکن حکومت کیا کے اختیار میں ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کر سکے؟ ریویو کر سکتی ہے، حکومت کر سکتی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ایک جو نیچرل مدعی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ انجم ریاض صاحب. ان دونوں پہ جو یہاں پر بہت ہی بے دردی سے قتل کیے گئے تھے، مجھے یاد ہے، میں ریممبر ان دنوں میں بھی شی واز پریگننٹ. ہاں اینی وے، تو اس کیس میں بھی الزام ایک بڑا ٹپکل قسم کا ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کی جو صفحے تھے وہ ہمیں یہاں پر جلے ہوئے ملے. ٹھیک ہے، مجھے جب بھی یہ سنتا ہوں نا، مجھے 2012 یاد آتا ہے. اس کیس سے 2 سال پہلے کا ایک کیس تھا رمشا مسیح کا، اور رمشا مسیح پر ایک وہاں پر لوکل پیش امام تھے حافظ محمد خالد چشتی اور خالد جدون. انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جی یہ تھیلا ملا ہے اور اس کے اندر مجھے یہ ملا ہے، اور پورا آپ کو پتہ ہے ہنگامہ ہوا. اچھا 14 سال کی تھی رمشا مسیح، ذہنی مریض بھی تھی، تھوڑی سی ڈسٹرب تھی. بعد میں جب پولیس نے اس پہ بھی باقاعدہ تحقیقات کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا تھا، اور رمشا مسیح کو بھی اپنی حفاظتی تحویل میں رکھا تھا. جب مکمل تحقیقات ہوئیں تو پتہ لگا کہ رمشا کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں اس نے کچھ کچرا وچرا جلایا تھا، تو اس کے اندر جو خاک تھی تو قاری صاحب نے، چشتی صاحب نے اس کے اندر خود قرآن کے صفحے نعوذ باللہ جلا کر اس میں ڈال دیے اور پھر کہا کہ یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے. اس کی موٹیویشن کیا تھی اب مجھے زبانی یاد نہیں ہے، یقیناً کچھ ہوگا، کوئی شاید پتہ نہیں پیسوں کی بات ہوگی، زمین کا تقاضا ہوگا، یا اپنی شہرت کرانے کی چکروں میں. رمشا مسیح کو تو 2012 میں بری کر دیا تھا، اسی سال نومبر میں. زیادہ لمبا کیس بھی نہیں چلا تھا، لیکن پھر اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اور قاری صاحب کا کیا؟ قاری صاحب کے اوپر کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا. قاری صاحب پروبیبلی اسی بھی وقت وہاں ہی ہیں، اور لوگ جب ان سے ملتے ہوں گے یقیناً السلام علیکم کہہ کے ملتے ہوں گے. اتنی سی بات ہے. چنی گوٹ کا واقعہ بھی یاد ہوگا، جنوبی ہزاروں پنجاب واقعات ہیں یار. ملنگ تھا ایک، ملنگ، اچھا پورا شہر جانتا تھا یہ ملنگ ہے، مجذوب آدمی ہے. اس کے گلے میں ٹائر جلا کے کسی نے لگا دیا الزام، اس کو زندہ جلا دیا تھا. بڑی مثالیں، کتنی مثالیں چاہیے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.